الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، پچھلی 3 مرتبہ سے اتحاد اور اتفاق کے عنوان اور مضمون پر باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. کئی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی، مثلا یہ کہ اتحاد و اتفاق کی قرآن کریم اور حدیث نبوی میں کس قدر ترغیب اور تلقین آئی ہے. مثلا یہ کہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ پوری کائنات کا نظام کس طرح مربوط ہے. مثلا یہ کہ اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے بہت سے ناممکن کاموں کو ممکن بنا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن ان ساری باتوں کو سننے کے بعد آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہونا لازمی ہے کہ جب اتحاد اور اتفاق کی یہ فضیلتیں ہیں، یہ ترغیب و تلقین قرآن و حدیث میں آئی ہے، اور یہ زندگی کے پہلوؤں کو خوشگوار ہم بنا سکتے ہیں، تو آخر یہ اتحاد و اتفاق کیا محض تقریروں میں بیان کرنے سے پیدا ہو جائے گا؟ کیا یہ اتفاق اور اتحاد اپنی آپسی گفتگو میں اور بڑے چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو، دوست دوست کو اور رشتہ دار رشتہ داروں کو کہنے سے کہ بھائی ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایکتا قائم کر لو، کیا اسی سے کام چل جائے گا؟ اسی سے ہم باہم آپس میں محبت اور محبت سے رہنے والے بن جائیں گے؟ آپسی اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں. محض تقریروں سے اور محض نعرے بازیوں سے کچھ نہیں ہوتا. اس کو پیدا کرنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے جب تک کہ 3 سوالات کے صحیح جوابات ہم جان نہ لیں، ان جوابات پر عمل نہ کرنا شروع کر دیں، تب تک اتحاد اور اتفاق ہم میں پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے تاکہ عمل صحیح ہو جائے. بار بار سنتے ہیں نا کہ عمل کے لیے علم ایک نور ہے، ایک راستہ ہے. تو عمل کرنے کے لیے پہلے علم ضروری ہے. علم ہوگا تو عمل صحیح طریقے سے ہوگا، درست ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، نماز کا پڑھنا ایک عمل ہے، اور نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز میں کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا واجبات ہیں، ان کو جاننا یہ علم ہے. تو یہ جانیں گے تب صحیح نماز ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. بہرحال تو ان 3 سوالوں کے جوابات صحیح ہم جان نہ لیں، سمجھ نہ لیں، ان پر عمل نہ کرنا شروع کر دیں، وہاں تک اس اتحاد اور اتفاق کو ہم قائم نہیں کر سکتے. اگر قائم کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو گویا یہ ایسا ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانا. ہم کوشش تو کریں گے اتحاد پیدا کرنے کی، لیکن گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے. اس لیے عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. علم کے طور پر آپ کو بتلا دوں، آپ جان لیں کہ 3 سوالات ہیں.
مرکز کیا ہونا چاہیے، یعنی ایسی کون سی چیز ہونی چاہیے جس پر ہم سب آپس میں متحد ہو جائیں۔ دوسرے 2-3 سوال بعد میں دیکھیں گے، وقت کم ہے۔ پہلا سوال کہ آخرکار یہ اتحاد کا مرکز کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، ایسی کون سی چیز ہے جس میں ہم سب آپس میں متحد ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے میں لوگوں نے اپنی اپنی ذہنیت سے کام لیا ہے، اپنے اپنے ماحول اور معاشرت سے کام لیا ہے۔ جو جیسے ماحول میں پلا بڑا، پروان چڑھا، جیسا علم اس نے حاصل کیا، اس کے مطابق اس نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اتحاد کا مرکز جو ہے وہ علاقہ ہے، یعنی علاقے کے اعتبار سے ہم سب آپس میں متحد ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم گجرات کے رہنے والے آپس میں متحد ہیں، وہ فلاں مہاراشٹر کے رہنے والے، فلاں بہار کے رہنے والے، یو پی کے رہنے والے، یہ علاقہ وائز یا کہہ لو انٹرنیشنل لیول پر فلاں ملک کا باشندہ، فلاں ملک کا باشندہ۔ تو یہ علاقائی تصور ہے۔ علاقے کے اعتبار سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم آپس میں متحد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ اور نظریہ بالکل غلط ہے اسلام کی روشنی میں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نسل کے اعتبار سے متحد ہو سکتے ہیں، خاندان کے اعتبار سے ہم متحد ہو سکتے ہیں کہ فلاں حضرت اسحاق کی اولاد ہے تو ہم سب متحد ہیں، فلاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل ہے تو ہم اسماعیلی سے متحد ہیں، فلاں پٹھانوں کی اولاد ہے ہم پٹھان سب آپس میں متحد ہیں، فلاں راجپوتوں کی اولاد ہے ہم سب راجپوت آپس میں متحد ہیں۔ تو یہ نسلی اعتبار سے فرق ہے اور اتحاد کا مرکز بنایا جاتا ہے، لیکن یہ خیال اور یہ سوچ اور نظریہ بھی اسلام کی نظر میں بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ وطن کے حساب سے نہیں، نسل کے حساب سے نہیں، رنگ کے حساب سے نہیں کہ فلاں کالے اور فلاں گورے، یہ جو آپس میں اتحاد کا مرکز قائم کرتے ہیں بالکل غلط ہے۔ زبان اور بھاشا کے لحاظ سے کہ فلاں گجراتی بولنے والے سب آپس میں متحد، فلاں بنگالی بولنے والے آپس میں متحد، فلاں زبان بولنے والے آپس میں متحد، تو یہ زبان کے فرق کی وجہ سے اتحاد قائم کرنا یہ بھی بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ تو نہ نسل کے اعتبار سے اتحاد، نہ وطن کے اعتبار سے اتحاد، نہ رنگ کے حساب سے اتحاد اور نہ زبان کے حساب سے اتحاد، بلکہ بعض لوگ سیاسی اعتبار سے بھی آپس میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے مختلف جوابات دیے ہیں، متحد ہونے کے مرکز کو کیا بنایا جائے، کون سی چیز ایسی ہے جس پر سب متحد ہو سکتے ہیں۔ یہ سب چاروں چیزیں دنیا والے دیتے ہیں، لیکن یہ سب کی سب چیزیں تنگ نظری کا نتیجہ ہے، بہت محدود سوچ کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سب جوابات دیتے ہیں۔ اسلام نے ان سب چیزوں کو اتحاد کا مرکز قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ان سب کو تنگ نظری کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی بھی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ زبانی آپس کا اتحاد۔ کسی عربی بولنے والا عربی کے علاوہ زبان بولنے والے پر فوقیت نہیں رکھتا، سب برابر ہے۔ ولا لأبيض على الأسود، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے۔ یہ کیا ہے؟ رنگ کا۔ اسی طرح عربی، لا فضل لعربی ولا عجمی، یہ کیا ہے؟ یہ نسل کا اور ساتھ ساتھ علاقائی جو تصور ہے اس پر بھی رد ہے کہ ہم عرب کے باشندے، عرب کی اس سرزمین کے باشندے، ہم آپس میں متحد، باقی سب عجمی، یہ بھی نہیں۔ تو یہ سب چیزیں بے بنیاد ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اباکم آدم کلکم لآدم وان اباکم آدم، کہ تم سب کے سب آدم کے اولاد ہیں اور آدم من تراب، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو گویا نسل کے اختلاف کو بھی دھکا دے دیا۔ بہرحال اسلام کی نظر میں اتحاد کا مرکز دین ہے، اور دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو ہمارے لیے آپس میں متحد اور متفق ہونے کا مرکز جو ہے، معیار جو ہے، ایسی آپس میں
کامن چیز جو ہے وہ اتحاد کے لیے وہ ہے دین اسلام. دین اسلام کی وجہ سے ہم آپس میں متحد ہو سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ وقت کافی نکل جائے گا، اس لیے انشاءاللہ اس کو آئندہ سمجھیں گے. لیکن آج اس سبق کو آپ دماغ میں بٹھا کر جائیں کہ دنیا والوں کی طرح ہمارے لیے یہ فلاں چیزیں اتحاد کا مرکز نہیں ہے. ہمارے لیے متحد ہونے کا مرکز دین اسلام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھنے کی، کہنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.